باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات شہدائے کربلا اسیران کربلا راہ ذکر کربلا میں شہید ہو جانے والے عزاداران امام حسین علیہ السلام، حاضرین جلسہ کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان سے توسل کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 183۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قسمت ہے، عزت ہے ان لوگوں کی جن سے اللہ بات کرتا ہو۔ اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے قبل، تم سے پہلے والوں پر بھی روزوں کو واجب قرار دیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طرح تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ ماہ صیام، ماہ مبارک رمضان کا پہلا روزہ گزرا ہے، اور کل ہم اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ اپنی وسعت، اپنی طاقت و توانائی کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ میں اپنے خطاب کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ پہلا حصہ تو اس مجلس سے قبل جو کچھ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے رہا، اور رمضان، ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جو اس جگہ قرآن کی تفسیر، مناجات، دعائیں، تلاوت قرآن، اسی فضا کو محفوظ رکھتے ہوئے وہ خطبہ جو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان معظم کے اختتامی ایام میں ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے لیے ارشاد فرمایا، اس خطبے کا متن پڑھ کر اور اس کا ترجمہ کر کے، اور جہاں ضرورت سمجھوں اور مناسب ہو وہاں بہت ہی مختصر سی تشریح جو بزرگوں سے سیکھی اور سنی ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی گفتگو کا دوسرا حصہ، اور کوشش یہ ہے کہ بہت طویل گفتگو نہ ہو، اگرچہ یہاں اگر طویل گفتگو ہو بھی جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ نبی مکرم خطاب ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اصحاب، آپ کے شاگرد، آپ سے تربیت لینے والے،
ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن میں ایک بہت بڑا نام مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ مولا علی علیہ السلام اس خطبے میں موجود ہیں، اور اس خطبے کی روایت امام علی رضا علیہ السلام سے ہے۔ ان الرضا ان آبائہ، روایت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ امام رضا فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے سنا، ان علی علیہ السلام، اور ان آبا و اجداد نے مولا علی علیہ السلام سے سنا، قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خطبنا ذات یوم، مولا رسول اللہ نے ہم سے خطاب کیا، خطاب فرمایا، اور خطاب میں فرمایا فقال یا ایھا الناس انا قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو، حسن یہاں نبی کے خطاب میں یہ ہے کہ عوام سے، لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، مخصوص مسلمانوں سے اور مومنوں سے خطاب نہیں ہے، جس کا شاید ایک پیغام یہ ہو کہ اللہ کے احکامات تمام انسانوں کے لیے ہیں، ان احکامات پر عمل کرنے والے کو مومن کہا جاتا ہے، ورنہ دسترخوان معرفت اللہ کے پیغامات کا دسترخوان عمومی ہے۔ لہذا سرکار نے اس خطبے میں ایھا الناس، اے لوگو کہہ کر خطاب کیا ہے، اور اس خطبے کو عمومی قرار دیا۔ شاید اس خطبے میں عمومیت کا ایک سبب یہ بھی ہو، یا عمومیت کی وجہ سے سرکار کے خطاب میں جو الفاظ ہیں، جو آپ کے کلمات عالیہ ہیں، ان میں جو عمومیت پائی جاتی ہے وہ بھی روشن ہے اور دیدنی ہے۔ جیسے مولا کائنات کی تحریر جو آپ نے حضرت مالک اشتر کو مصر کا گورنر بناتے ہوئے عہد نامہ مالک اشتر کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، اس میں عجیب بات یہ ہے کہ مولا نے پوری تحریر میں کسی آیت سے استفادہ نہیں کیا، مولا علی علیہ السلام نے احادیث سے استفادہ نہیں کیا۔ میں خطیب، میں ذاکر اگر اپنا خطاب آیات قرآنی سے مزین نہ کروں تو میری بات میں اعتبار نہیں ہوتا، میں اگر اپنے خطبے میں احادیث سے استفادہ نہ کروں تو میری بات پر لوگوں کو یقین نہیں آتا، میں اپنی بات کو معتبر بنانے کے لیے آیات قرآنی سے استفادہ کروں، احادیث پیغمبر سے استفادہ کروں، اقوال معصومین سے استفادہ کروں، یہ ہمارا طریقہ۔ لیکن جو خود ذات قرآن ہو، جو مجسم قرآن ہو، وہ علی بن ابی طالب اتنے بڑے خط میں ایک آیت سے بھی استفادہ نہیں کر رہے۔ اس کا سبب بہت روشن یہ ہے کہ اگر مولا نے قرآن کی آیات سے استفادہ کیا ہوتا، اگر میرے مولا نے احادیث سے استفادہ کیا ہوتا، تو پھر ہندو اس خط کو نہ پڑھتا، عیسائی اس خط کو نہ پڑھتا، یہودی کہتا یہ مسلمانوں کے لیے لکھا گیا ہے۔ لیکن آج اعزاز ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ جب سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ پوری دنیا کے کامیاب نظام ہائے حکومت کی ترتیب اور ان تحریروں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے تو سب سے پہلا نام مولا علی کا لیتا ہے، اور کہتا ہے گزشتہ سیکرٹری جنرل میں، آج سے مراد میری، مجھے معلوم ہے آج نہیں ہے وہ، لیکن گزشتہ جو اقوام متحدہ کا ذمہ دار تھا وہ باقاعدہ اٹھا کر کہتا ہے کہ کامیاب ترین نظام حکومت میں اگر کوئی نظام حکومت تحریر کر کے دیا گیا ہے تو وہ مسلمانوں کے رہنما علی بن ابی طالب کا ہے، اور وہ اس کے ثبوت بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اور پھر ہندوستان میں راجیو گاندھی نے اسے چھپوایا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جن کے جوار میں ہم بیٹھے ہیں، انہوں نے علامہ رشید ترابی سے کہا کہ مجھے اردو نہیں پڑھنا آتی، مجھے اس کا انگلش ترجمہ کر کے دیں، تو علامہ رشید ترابی نے اس کا انگلش ترجمہ کر کے دیا، اور وہ خط بھی علامہ رشید ترابی کا انگلش ترجمہ موجود ہے۔ اور پھر اسی طرح گورنر جہادات خان نے چھپوایا، اور ایک لمبی لسٹ ہے کہ پوری دنیا میں کس کس نے مولا علی کے اس خط کو چھپوا کر عام کیا۔ ہم نے بھی پچھلے دنوں موجودہ حکومت کے ذمہ داروں کو وہ خط دیا تھا، اور وہ انگریزی ترجمہ علامہ رشید ترابی والا دیا، اور پھر ابھی پچھلے دنوں اور اس کو چھاپا گیا ہے پاکستان میں، شاید ابھی عام نہیں ہوا۔ غرض وہ خط مولا کا کیونکہ عمومی ہے اور اس میں عقلیات سے متعلق گفتگو ہے، فطریات سے متعلق گفتگو ہے، اس میں انسان کی نفسیات سے متعلق گفتگو ہے، اس میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، اس لیے کہ اسی خط میں آگے جا کر مولا فرماتے ہیں مالک میں جہاں تمہیں حاکم بنا کر بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے دو طرح کے بھائی ہوں گے، یا تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہوں گے یا انسان ہونے میں تمہارے بھائی ہوں گے۔ تو ایک عمومی پیغام اور جو سب کے لیے، یہاں بھی سرکار دو جہاں نے ایھا الناس کہہ کر خطاب فرمایا، اور فرمایا انہو
قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، جان لو اللہ کا مہینہ تمہارے قریب آ رہا ہے، تم سے ملنے آ رہا ہے، تین چیزیں لے کر آ رہا ہے، برکتیں لے کر آ رہا ہے، رحمتیں لے کر آ رہا ہے، مغفرتیں لے کر آ رہا ہے۔ زیادہ ہر جگہ رک نہیں پاؤں گا، لیکن برکتوں کا یہ پہلا عشرہ اہل سنت برادران کے ہاں بھی احادیث اور ہمارے ہاں جو پیغامات ملے ہیں اس میں عشروں کی تقسیم بھی ہے، لیکن اس پیغام سے متعلق سرکار کے اس فرمان کے مطابق یہ جو پہلا عشرہ ہے یا پہلے ایام ہے یہ برکتوں والے ایام ہیں، اور ہم الحمدللہ یہاں استقامت کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، اور جو شخصیات ہیں، قائدین ہیں اس ایکشن اور اس مسنگ پرسن کمیٹی کے جو مشترکہ ذمہ داران ہیں، ان کی استقامت، ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی اپنے بات پر قائم رہنا اور اپنے نظریے پہ قائم رہنا، اور پھر اس عشرے کا عنوان برکت کا ہونا، انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی، اور بہت جلد ہم اچھی خبریں سننے کو اس جگہ پر آمادہ ہیں، اور انشاءاللہ اچھی خبریں سنیں گے۔ صلوات پڑھیں گے محمد اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر پوری قوت کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ برائے خوشنودی و تعجیل ظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، نبی فرما رہے ہیں ایسا مہینہ تمہارے قریب برکتیں اور رحمتیں اور مغفرتیں لے کر آ رہا ہے کہ جو تمام مہینوں میں افضل ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن تمام سال کے دنوں سے افضل ہیں۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس کی راتیں تمام سال کی راتوں سے افضل ہیں۔ وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس کے لمحات، اس کے ساعتیں، اس کے لمحات تمام سال کی لمحات سے افضل ہے۔ هُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے تمہیں دعوت پر بلایا ہے، اللہ نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے۔ دعوت کے 5 رکن ہوا کرتے ہیں، کوئی دعوت بھی بغیر ان 5 مفاہیم کے مکمل نہیں ہے۔ دعوت کا پہلا رکن داعی ہے، بلا کون رہا ہے؟ اگر بلانے والا کوئی نہیں ہے تو دعوت کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ دعوت کا دوسرا رکن مدعو ہے، کسے بلایا گیا ہے۔ اگر کوئی دعوت شدہ ہی نہیں ہے تو دعوت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ دعوت کا تیسرا رکن وجہ دعوت ہے، کیوں بلایا گیا ہے۔ دعوت کا چوتھا رکن مقام دعوت ہے، کہاں بلایا گیا ہے۔ دعوت کا 5واں رکن زمان دعوت ہے، کب بلایا گیا ہے۔ اللہ نے، نبی فرما رہے ہیں اس مہینے میں اللہ نے تمہیں دعوت پہ بلایا ہے۔ داعی ہمارا اللہ ہے، بلانے والا ہمارا اللہ ہے۔ بلائے گئے ہم ہیں، رائج تو نہیں ہے کہ مثال کے طور پر فلاں آخری گریڈ کا افسر اپنے محکمے کے کسی مالی کو اپنے گھر دعوت پر بلائے۔ کہتے ہیں جی سنخیت نہیں ہے، جی رابطہ نہیں ہے، کوئی ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں بنتا کہ فلاں اتنا بڑا افسر اور فلاں مثلا 1 گریڈ کے کسی مزدور کو اپنے گھر بلائے۔ رائج نہیں ہے، دنیا نے جو گندگیاں پھیلائی ہوئی ہیں اس میں رائج نہیں ہے، دنیا نے جو انسانی قدروں کو مٹایا ہوا ہے اس میں رائج نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر اسی زاویے سے جو رائج نہیں ہے کہ پہلو پر دیکھیں تو کیا بلانے والا اللہ اور بلایا گیا میں اس قابل ہوں کہ اللہ ہمیں دعوت پر بلائے؟ یہ اس کا کرم ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ اس کا ہم پر احسان ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم ہیں کون؟ ہم ہیں بھی، بعض لوگ شاید مجھ جیسے لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم ہیں، ہم نہیں ہیں۔ بلانے والا داعی اللہ، مدعو ہم، آپ، ہم، میں۔ یہ کتنی بڑی اعزاز اور کتنی بڑی قسمت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں بلایا۔ وجہ دعوت کیا ہے؟ لعلکم تتقون،
نبی بھی فرمائیں گے اسی خطبے میں کہ کیوں بلایا ہے. ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے. میرے عزیزوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میرے قوم کے جوانوں، میرے بزرگوں، علماء کرام سے دعا لینے کے لیے جملہ کہوں. تقوی اگرچہ بہت گاڑھا لفظ ہے، بہت موٹا سا لفظ ہے، منہ پھلا کے بولا جاتا ہے، لکھنے میں بھی اس میں ثقیل الفاظ ہیں، لیکن تقوی جتنا گاڑھا سا لفظ لگتا ہے، اتنا گاڑھا، اتنا مشکل کام نہیں ہے. اللہ ہم سے وہ کام مانگے گا ہی نہیں جو ہم کر نہ سکیں. تکلیف ما لا یطاق معقول نہیں ہے، مشروع نہیں ہے، نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا. ہمارے اندر توانائی نہیں ہے، وہ ہم سے کام نہیں مانگا جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا اللہ ان سے کوئی کام نہیں مانگے گا، کسی سے وہ کام نہیں مانگے گا جو وہ کر نہ سکتا ہو. تو پھر یہ تقوی کا جو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ میں تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہوں، تقوی جتنا آسان کام ہے شاید اتنا کوئی اور کام ہو. ہم سب پیدائشی طور پر متقی ہیں. ہمارا بچہ ہر ایک کی گود میں نہیں جاتا، ہمارا بچہ ہر ایک سے لے کر نہیں کھاتا. ہم یہ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے. پیدائشی طور پر، فطری طور پر ہم اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کو نہیں لگاتے ہیں اس پر کہ ہم یہ نہیں کرتے. یہ جو نہیں کرتے، نہیں کرتے، نہیں کرتے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. یہی اگر انداز اور یہی جذبہ اگر اللہ کی خاطر ہو جائے تو یہ ولی بنا دیتا ہے. لہذا پروردگار عالم ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے. کیا ہے تقویٰ؟ حلیہ بنانا تقویٰ ہے، کوئی انداز اپنانا تقویٰ ہے، کوئی طریقہ اگر اپنا لیں گے تو متقی کہلائیں گے. استاد محسن قرأتی کے درس میں ہم تھے، وہ ایک جملہ فرما رہے تھے کہ بہت سے لوگ اہل تقویٰ نہیں، اہل لقوہ ہوتے ہیں. یعنی وہ نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں اور خود کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں. ڈاکٹر ظفر حیدر زیدی صاحب کی انہیں دوا کھلائی جائے وہ طبیعت ان کی ٹھیک ہو جائے گی. یعنی وہ بہت سارے مریض ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ خود کو سمجھا لیا ہوتا ہے انہوں نے کہ وہ کوئی کچھ ہیں، اور وہ اسٹائل اپنا رہے ہوتے ہیں، طریقے اپنا رہے ہوتے ہیں. انتہائی مبارک اور محترم مجمع سے ایک ممبری زبان کا اور خطیبانہ جملہ ایک عرض کروں گا. اسلام حلیوں کا نام نہیں ہے، رویوں کا نام ہے. اگر میرا رویہ مجھے مسلمان ثابت کرے تو میں مسلمان ہوں. ممکن ہے کہ میرے حلیے مجھے مسلمان ثابت کرتے ہوں، لیکن میرے رویے مجھے اس مسلمان ثابت نہ کر پا رہے ہوں. تقویٰ یہی ہے جو آپ اس وقت لیے بیٹھے ہیں. تقویٰ یعنی استقامت، تقویٰ یعنی بہادری، تقویٰ یعنی اپنے اعصاب پر کنٹرول اور قابو، تقویٰ یعنی اپنے نظریے پر قائم رہنا اور کھڑے رہنا، تقویٰ یعنی اپنے ہدف کی خاطر اپنے آپ کو پیش رکھنا اور قربانیوں کے لیے تیار رہنا. تقویٰ انسان کے اعصاب کو مضبوط کرتا ہے. کیوں کہا اللہ نے حدیث قدسی میں الصوم لی وانا اجزی بہ یا انا اجزا بہ، انا اجزی بہ یا انا اجزا بہ. روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، میں خود اس کا اجر دوں گا یا میں خود اس کا اجر بن جاؤں گا. یا اللہ نماز بھی تو تیرے لیے پڑھی جاتی ہے، نہیں آئی حدیث قدسی میں کہ نماز میرے لیے پڑھی جاتی ہے، حج بھی تو تیرے لیے کیا جاتا ہے. یہ واحد عبادت ہے جو تنہائی میں بھی ہمیں اللہ یاد دلاتا ہے. بند کمرہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ٹھنڈا پانی شربت کا گلاس بھرا رکھا ہو، اور افطار سے آخری وقت گزر رہا ہو جس میں انسان کو روزہ لگ رہا ہوتا ہے، تو بھی وہ پانی کی طرف نہیں بڑھتا، اس لیے کہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جو اللہ دیکھ رہا ہے کا جذبہ ہے، یہ ماہ مبارک رمضان میں حاصل ہوتا ہے، اور روزہ ہمیں یہ جذبہ عطا کرتا ہے. لہذا جو تنہائی میں بھی اللہ کی خاطر عبادت انجام دی جائے، وہ عبادت ہے جو اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے لیے انجام دی جا رہی ہے. اور یہ روزہ کیا ہے؟ پانی سامنے ہے، پی نہیں سکتے، یعنی حلال چیزیں حرام ہیں. حرام چیزیں تو ویسے ہی حرام ہے روزے میں، یعنی اگر حرام چیزوں سے افطار کر لیا جائے تو پھر کفارہ بھی جم ہے. لیکن یہاں تو حلال چیزیں بھی حرام ہیں. پانی حلال ہے، یہاں اذان مؤذن نے کہی حرام، وہاں مؤذن نے اذان کہی حلال. وہ جو اتنے دورانیے کے لیے حلال چیز حرام ہوئی تھی، یہ اللہ ہمیں نعمتوں سے محروم نہیں کرنا چاہتا، ہمارے اندر استقامت کو ایجاد کرنا چاہتا ہے، ہمارے اندر اعصاب کی مضبوطی کو لانا چاہتا ہے، ہمیں بہادر بنانا چاہتا ہے، ہمیں اپنے اوپر قابو کرنا سکھانا چاہتا ہے کہ تم اپنے اوپر تو قابو کرو.
تم سارے جہان کے لیے تو پتہ نہیں کیا ہو، لیکن اپنے لیے تم اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں ہو، تمہارے پاس اپنا اختیار ہی نہیں ہے۔ لہذا تقویٰ یعنی اپنے اعصاب کی مضبوطی۔ میں یہی چند جملے کہہ دوں جو میں اپنے دوسرے بیان میں اور اس بیان کے خطاب کے دوسرے حصے میں کہتا۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں دو طرح کے لوگ بیٹھے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو سلبی اور سببی اعتبار سے متاثر ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو ان کی ہمدردی میں، قومی فریضے کی ادائیگی میں، مظلوم کی حمایت میں اور زیادتیوں کے خلاف وہ جو جذبہ ایمانی مولا کائنات نے عطا فرمایا، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے حسن و حسین میں تمہیں جو وصیت کر رہا ہوں اس میں ایک اہم وصیت یہ ہے کہ ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ تشیع کی الف بے ہے یہ، لہذا میں کہہ سکتا ہوں کہ ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی نہ ہو، اور ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ ممکن ہے کوئی سنی ہو وہ حسینی ہو، اور ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو۔ کیسے ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو، اور ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، بس جو بھی ظالم سے نفرت نہیں کرتا، چاہے اس کا حلیہ شیعوں والا ہو، وہ حسینی نہیں ہے، اور جو بھی ظالم سے نفرت کرتا ہے چاہے اس کا حلیہ شیعوں والا نہ ہو، وہ حسینی ہے۔ یہ وہ الف بے ہے جو مولا کائنات نے ہمیں اپنے فرزندان سے، اور پھر اس میں فرمایا کہ یہ میری وصیت ان لوگوں کے لیے ہے کہ من بلغ کتابی و اہلی و عیالی و من بلغ کتابی، یہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، اور اپنے اہل و عیال اور ان تک یہ وصیت میری پہنچا دو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جن تک یہ میری بات پہنچے ان تک پہنچاؤ، یعنی ہمیں بھی مولا نے وصیت فرمائی ہے۔ لہٰذا یہاں دو طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وہ سلبی اور سببی لوگ بیٹھے ہیں جن کے یا بیٹے یا بھائی یا مثلا باپ متاثر ہیں، یا سببی ہیں، زوجائیں ہیں، اور وہ افراد یہاں تشریف فرما، اور ایک طبقہ جن میں شخصیات تشریف فرمائے ہیں اور مومنین تشریف فرمائے اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور مسلسل کیونکہ دھرنے کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے، وہ بیٹھے ہیں مظلوموں سے حمایت کرنے کے لیے، مظلوموں کی حمایت کرنے کے لیے اور ان سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ دونوں کو ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا، میں اپنے حصے کی بات کروں گا، اور وہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ سب سے پہلا بنیادی جو پیغام اور جو بنیادی رکن کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ جائے، ہار نہیں ماننی، مقصد حاصل ہونے تک جانا نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی حیثیت اور اپنی توانائی کے مطابق، جب اللہ ہم سے ہماری حیثیت سے زیادہ کام نہیں لیتا تو میری قوم کو مجھ سے توقع کیوں ہے؟ ہر شخص خود تو لے گا نا، آپ خود تو لیں گے کہ آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ میں خود تو لوں گا نا، فلاں میرے بھائی خود طے کریں گے نا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، نہ ہی اللہ نے مجھ پر آپ کو اور نہ مجھے آپ پر کوتوال بنایا ہے کہ میں فیصلے کروں آپ کے بارے میں اور آپ میرے بارے میں۔ ہر شخص کو اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا احساس ضرور دلایا جائے، مگر اس احساس کے ساتھ پھر اس کے اوپر جیسے آج ڈنڈے چلے، اگر ہمارے ہاں زبانوں کے ڈنڈے چل رہے ہوں تو کیا فرق ہے آپ میں اور کسی اور میں؟ اگر میسجوں کے ڈنڈے چل رہے ہوں، اگر بے ادبیوں کے ڈنڈے چل رہے ہوں تو کیا فرق ہے آپ میں اور کسی اور میں؟ مؤدب رہنا ہوگا، مہذب رہنا ہوگا، حقائق کو یا جاننا ہوگا یا جاننے والوں پر اعتبار کرنا ہوگا۔ اگر اس انداز سے ہم نے جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں، یا میں کہوں غلطیاں نہیں تھیں، وہ اس وقت میں مسائل زیادہ پیچیدہ تھے اور مشکلات ذرا اپنی نوعیت کی تھیں، اور اگر غلطیاں بھی تھیں تو ان غلطیوں کو اور ان طریقوں کو دوبارہ دہرانا نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا اس موقع پر، استقامت دو طرح کی ہے، ایک تو نفرتوں کا کوئی کام اور کوئی بات ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے کسی کے لیے بھی۔ قائد ملت جعفریہ سید محمد دہلوی کچھ عرصے کے لیے گھر بیٹھ گئے تھے،
جسٹس جمیل صاحب وغیرہ نے اس زمانے میں شاید حالات کو سنبھالا. جب وہ دوبارہ آئے منظر عام پر تو اتنے دورانیے میں جو ان کے بارے میں آج تو زیادہ مشکل دور ہے، اس زمانے میں تو پیغام پہنچتے پہنچتے مہینہ لگ جاتا تھا، تو 1 مہینے بعد دل آزاری ہوتی تھی تو پھر بھی زخموں پہ مرہم آ جاتا تھا کہ یہ پرانی بات ہے. آج تو یہاں ایک لمحہ لگتا ہے دل آزاری کا پیغام پہنچنے میں، ایک لمحے میں میسج یہاں سے وہاں پہنچتا ہے. تو سید محمد دہلوی اللہ مقامہ نے فرمایا کہ پیغامات یہ چلے کہ صاحب بک گئے اور یہ ہو گیا ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل ایسا نہیں تھا اور ایسا ہو نہیں سکتا. بڑی حسین ان کی تعبیر فرماتے ہیں کہ لمبی چھلانگ لگانے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. بعض اوقات آپ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اس سے زیادہ بہتر صلوات پڑھ سکتے ہیں آپ. لہذا استقامت، اپنے ہدف سے سچائی، یہ ایک تو مجھے اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا. ساتھ میں خود ہی آپ کا پرامن انداز سے یہاں اور پھر اس کے تسلسل میں دوسرے شہروں میں اور پھر اس کے تسلسل میں دوسرے صوبوں میں اور پھر ملکی سطح پر یہ طے کریں گے ہمارے مسنگ پرسن مشترکہ کمیٹی کے ذمہ داران کے اپنے لاہ عمل کو کس انداز سے آگے بڑھانا ہے، کیا لاہ عمل کیا دینا ہے اور اس تحریک کو کیسے آگے بڑھانا ہے. یہ جب خدا نہ خواستہ پہلا تو پیغام ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک کا آئین ہے. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں اسمبلیاں ہیں. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں قانون ساز ادارے ہیں. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک کے اندر حفاظتی ادارے ہیں. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک کی عدلیہ اپنے تقدس کی قائل ہے اور عدلیہ کا تقدس عالمی سطح پر مانا جاتا ہے. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں دانشوروں کی تعداد ان گنت ہے. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں گولڈ میڈل لینے والے اور بڑے بڑے تمغے اور عنوانات لینے والے عالمی سطح کے نابغہ روزگار لوگ رہتے ہیں. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جس ملک میں جوانوں نے، کھلاڑیوں نے، دانشوروں نے، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں نے عالمی سطح پر اپنی قابلیتوں کو منوایا ہے. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جس میں اللہ نے ساری نعمتیں اتاری ہیں. ہم جغرافیائی اعتبار سے ایسے محل وقوع پر واقع ہیں، ایسے محل وقوع پر ہیں کہ جہاں پروردگار عالم کا کرم ہی کرم ہے. یہ پاکستان ہے، پاکستان ہے. یہ بنانے والا اور اس کو سوچنے والا انتہائی مخلص شخص اور وجود تھے. اسے سوچا تھا قائد اعظم، سوچا تھا علامہ اقبال نے اور بنایا تھا قائد اعظم نے. اس میں سنی شیعہ کا برابر کا حصہ ہے، بلکہ بعض اعتباروں سے شیعوں کا حصہ اس میں اور بھائیوں سے زیادہ ہے. مسلم لیگ کے پہلے قائد سر آغا خان تھے. وہ جو بھی تھے 6 اور 12 کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اس خطے میں مسلمانوں کی بیداری کا مسئلہ اگر کسی نے بیداری کی تحریک اگر چلائی ہے تو وہ بھی وہ کہ جو علی و ولی اللہ پڑھنے والے ہیں اور علی کو خلیفہ بلا فصل ماننے والے ہیں. اس ماشاءاللہ. لہذا اس ملک کے اندر اتنی لمبی لسٹ اور اس سے بڑی لسٹ بن سکتی ہے. ہمارا سوال ہے کہ جب یہاں ادارے ہیں، یہاں قانون ہے، قاعدے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ 6 سال تک، کئی سال تک لاپتہ رہے اور آپ سے جب پوچھا جائے تو آپ کہیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں. کوئی بڑا ہے اس ملک کا، کوئی سربراہ ہے اس ملک کا؟ ہاں ہے، دعویٰ کرنے میں اور قانونی حیثیتوں میں اور آئینی طریقوں میں اور پارلیمانی طریقوں میں بڑے ہیں اس ملک کے. ہم انہی بڑوں سے تو سوال کر رہے ہیں، ہم انہی بڑوں سے تو پوچھ رہے ہیں کہ آخر یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں. ابھی تو یہ ایک برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اسے سیاسی اس معنی میں رنگ میں نہیں ڈھال سکتے اور ڈھالنا چاہتے نہیں ہیں.
کہ اگر یہاں پر وہ لوگ بھی آ کر بیٹھ جائیں کہ جو اور قبیلوں کے لوگ ہیں اور متاثرین ہیں اور مسنگ پرسن کے خانوادے ہیں، تو کیا رنگ بنے گا اس ملک کے اندر؟ ہم جیسا الحمدللہ پرامن شہری تاریخ پاکستان کے اندر شاید ہی کوئی ثابت کر پائے اپنے آپ کو۔ اس ملک میں ہمارے خلاف جو کچھ ہوا اگر کسی اور کے خلاف ہوتا تو شاید آج وہ میوزیم میں بھی نہ ملتا، آج وہ عجائب گھر میں بھی نہ ملتا، اور ہم آج چوک پر مجلس کر رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں، ہمیں کسی طرح کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ یہ کہاں سے ہمارے اندر جذبہ ہے؟ یہ وہ ذکر ہے کہ جسے ذکر کربلا کہا جاتا ہے، ہمیں وہ زندہ رکھتا ہے، ہمیں وہ تازہ رکھتا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے، اس کراچی کے اندر بیٹھے ہوئے مزار قائد کے جوار میں بیٹھے ہوئے متاثرین اور متاثرین سے ہمدردی کرنے والوں کا، کہ آخر یہ طریقے کب تبدیل ہوں گے، یہ رویے کب تبدیل ہوں گے؟ گزشتہ دنوں اس کمیٹی کے ساتھ بھی جو میٹنگ ہوئی اور ہمارے ساتھ بھی ایک میٹنگ ہوئی، اس کے اندر ہمیں یقین دلایا گیا، ہمیں کہا گیا کہ ماضی کی غلطیوں کو اب دہرایا نہیں جائے گا، اب وہ طریقے نہیں اپنائے جائیں گے جو طریقے ماضی میں اپنائے گئے۔ ہم بہت جلدی ان کو سننے کے بعد، ان کی تفتیش کرنے کے بعد متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیں گے، مگر اس بات کو بھی شاید 1 مہینے سے زیادہ گزر گیا، ہمیں نتیجہ نہیں ملا۔ جیسے کہ حضرت علامہ مولانا سید احمد اقبال رضوی حفظہ اللہ نے فرمایا، اور کچھ گفتگو جناب مولانا حیدر عباس عابدی صاحب سے ہو رہی تھی، تو یقیناً ماہ مبارک رمضان ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، اور مجلس اور ماتم اور عزاداری اور مناجات اور دعائیں تو ہمیں تو گھٹی میں دی گئی ہے، ہمیں تو ماؤں کے شکموں سے ہم عزادار بن کر آئے ہیں، ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے، ہم بیٹھے رہیں گے، ہم کہیں نہیں جا رہے، بلکہ یہ چیز آگے بڑھے گی، اور جب یہ چیز آگے بڑھے گی تو پھر بات آگے بڑھے گی اور مسائل آگے بڑھیں گے۔ لہذا گزارش کروں گا آپ کے توسط سے سول سوسائٹی کے اور مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام اداروں سے کہ اس مسئلے کو ذمہ داروں تک ان کو سنجیدگی کا احساس دلائیں اور اس مسئلے کو حل کی طرف لے کے جائیں۔ اور حل یہ بھی نہیں ہے کہ 4 آدمی 6 آدمی 10 آدمی بحال ہو گئے، حل یہ نہیں ہے، حل رویوں کا مسئلہ ہے، طریقوں کا مسئلہ ہے۔ آپ اپنے طریقوں کو بہتر کریں، یا تو کہہ دیجئے یہ طریقہ آئینی ہے تو ہم بھی اس آئین کو پڑھتے ہیں، اس قاعدے کو پڑھیں گے، اس شک کو پڑھیں گے کہ ہاں پاکستان کے آئین میں یہی طریقہ ہے، اور اگر طریقہ یہ نہیں ہے تو پھر وہ طریقہ اپنائیے جو قاعدہ قانون کہتا ہے اور معقول بھی ہے، اور عالمی انسانی حقوق کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق بھی ہو۔ تو میں پھر ایک مرتبہ مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے کہوں گا کہ آپ متوجہ ہوں اور اداروں کو متوجہ کریں اور متعلقین کو متوجہ کریں کہ اس مسئلے کو وہ کیسے حل کر سکتے ہیں۔ سرکار دو جہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں تقوی دینے کے اللہ اعلان کر رہا ہے لعلکم تتقون، استقامت، اعصاب کی مضبوطی، اعصاب کی مضبوطی۔ اس مہینے میں وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْكَرَامَةِ، اللہ تمہیں اس مہینے میں اہل کرامت بنانا چاہتا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، سانس لے لو روزہ رکھ کر تو تمہارا سانس لینا تسبیح پروردگار ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، تم اگر سو بھی جاؤ گے تو تمہارا سونا اللہ کی عبادت۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، تمہارا اس مہینے میں عمل مقبول ہے، ذرا کوئی اللہ کا ذکر تو کر لو، اس ذکر پہ تمہیں اجر ملے گا۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَاب، دعائیں اللہ کا دروازہ کھل گیا ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا، اس مہینے میں دعائیں مستجاب ہیں۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَةِ، اللہ سے سچی نیتوں کے ساتھ دعا کرو اور بات کرو۔ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، دلوں کو صاف کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو۔ میں اپنے آپ سے کہوں گا، اوصیکم ونفسی، میں اپنے آپ سے کہوں گا کہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ اور ہمارے کاموں میں بہت بڑی رکاوٹ دلوں کی صفائی کرنا ہونا ہے۔
دلوں کی صفائی اگر میری ہو جائے، میں اگر دل کا صاف ہو جاؤں تو 50 کام تو شاید سوچنے پہ ہی حل ہو جائیں۔ لہذا نبی فرما رہے ہیں کہ قلوب کو طاہر کرو، ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، تاکہ اللہ تمہیں اس مہینے میں روزہ رکھنے اور قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، شقی ترین فرد وہ ہے کہ جو اس مہینے میں سانس لے اور اللہ کی مغفرت اسے شامل حال نہ ہو۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ، اور یاد کرو، سوچو اس مہینے میں کہ بھوک اور پیاس کیسے لگتی ہے۔ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ، تاکہ جوع یوم القیامہ وعطشا، یاد کرو کہ قیامت میں پیاس کیسی ہوگی اور قیامت میں بھوک کیسی ہوگی جب تمہیں روزے میں بھوک اور پیاس لگ رہی ہو۔ تصدقوا علی فقرائکم ومساکینکم وقروا کبارکم وارحموا صغارکم، اور یاد رکھو اس مہینے میں فقراء کو، یاد رکھو مساکین کو، اور بزرگوں کا احترام کرو، اور چھوٹوں پر مہربان اور شفقت کرو، مہربانی اور شفقت کرو۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتہ داروں کو اس مہینے میں یاد کرو۔ وَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، زبانوں کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان 4 دفعہ سوچنے کے بعد کھولا کرو۔ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يُحِلُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ أَبْصَارُكُمْ، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو ان چیزوں سے کہ جنہیں اللہ نے حلال قرار نہیں دیا۔ اور ابصارکم وَعَمَّا لَا يُحِلُّ الْإِسْتِمَاعَ إِلَيْهِ أَسْمَاعُكُمْ، اور ہر اس چیز سے اپنا کان بند کر لو جسے اللہ نے سننا جائز قرار نہیں دیا۔ وَتَحَنُّوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، اور لوگوں کے یتیموں کا خیال کرو تاکہ تمہارے یتیموں کا بھی خیال کیا جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرو اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ان کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، خاص طور پر جب تم نماز کے اوقات میں ہو۔ فَإِنَّ أَفْضَلَ السَّاعَاتِ يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، یہ وہ بہترین ساعتیں ہیں جس میں اللہ دعاؤں کی کیفیت میں جب دعا بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، جب اللہ خاص اپنا کرم اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ يُحِبُّهُمْ يُحِبِّيهُمْ، معاف کیجیے گا، يُجِيبُهُمْ إِذَا نَاجُوهُ، اللہ اس کی بات کو سنتا ہے، اس کی بات کا جواب دیتا ہے۔ وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادُوا، اور تلبیہ لبیک کہتا ہے اللہ جب تم اسے پکارتے ہو۔ وَيُعْطِيهِمْ إِذَا سَأَلُوهُ، اور عطا کرتا ہے جب تم اس سے سوال کرتے ہو۔ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَنفُسَكُمْ مَرْهُونَ بِأَعْمَالِكُمْ، اے لوگو، سرکار فرما رہے ہیں، اے لوگو تم اپنے اعمال کے مرہون ہو، تمہارا مقام، تمہاری حیثیت تمہارے اعمال کے مطابق ہے۔ فَفَكُوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، اپنی گردنوں کو چھڑواؤ استغفار کے ذریعے۔ وَظُهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ، گناہوں کی وجہ سے تمہاری کمریں جھک چکی ہیں۔ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، اپنی گردنوں، اپنی کمروں پر لدے ہوئے گناہوں کے بوجھ کو اتارو طویل سجدوں کے ذریعے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ، اللہ نے قسم کھائی ہے کہ اللہ يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ، اللہ نماز گزاروں کو اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہیں کرے گا۔ وَلَا يُرَبِّعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے والوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمۃ، اے لوگو اگر اس مہینے میں تم نے ایک بندے کو بھی افطار کرایا تو گویا ایسا جیسے تم نے ایک غلام آزاد کروا دیا۔ وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَىٰ مِن ذُنُوبِهِ، اور اس ایک افطار کرانے کی وجہ سے تمہارے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ قیل یا رسول اللہ فلیس کلنا یقدر علی ذلک، فقال
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. ایک شخص کھڑا ہو گیا، کیا ہے یا رسول اللہ، اگر ہم افطار نہ کروا پائیں لوگوں کو، ہمارے پاس وسائل نہ ہوں تو ہم افطار کہاں سے کروائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اگر ایک کھجور بھی اسے کھلا کر اسے افطار کروا سکتے ہو تو یہی ثواب ملے گا. اتقوا النار، آگ سے بچو، ولو بشربۃ، ولو بشربۃ، چاہے ایک گھونٹ پانی کی وجہ سے تم افطار کروا سکو، ایک گھونٹ پانی سے افطار کروا سکو تو تمہیں اللہ آگ سے بچائے گا. آخری صفحہ ہے اور اس کے اختتام پہ میں آپ کی توجہ اور زیادہ چاہوں گا. ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوادا علی صراط یوم تزل فیہ الاقدام. اے لوگو، اس مہینے میں اپنا اخلاق بہتر کرو، اس لیے کہ جس نے اس مہینے میں اپنا اخلاق بہتر کر لیا اس کے پاس ایسی جگہ سے گزرنے کی اجازت نامہ ملے گا، اسے ایسی جگہ سے گزرنے کے لیے کہ جہاں سے گزرنے والوں کے پیر ڈگمگاتے ہیں، جہاں سے گزرنے والے لڑکھڑاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک نامہ ہوگا جنہوں نے اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر کیا ہوگا. اے لوگو، اللہ اکبر. ومن خفف فی ھذا الشہر اما ما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ. اگر اس مہینے میں تم نے اپنے ماتحت، اپنے نوکروں کا خیال کیا، اپنے ماتحتوں کا خیال کیا، تو پھر اللہ بھی تمہارے حساب میں تمہارا خیال کرے گا. ومن کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ. اگر اس مہینے میں کوئی اذیت اور آزار سے اپنے آپ کو روکے کہ نہیں، مجھے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، تو پھر اللہ بھی تمہیں اپنے غضب سے دور کر دے گا اور اپنے غضب سے تمہیں معاف کر دے گا. فرمایا وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا أَكْرَمَ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ. اگر اس مہینے میں تم نے یتیم کا خیال رکھا تو اللہ قیامت میں تمہارا خیال کرے گا. وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَوَصَلَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ. جس نے اپنے رشتہ داروں کا اس مہینے میں خیال کیا، اللہ پھر اس کا خیال کرے گا اپنی رحمت کے ذریعے. وَمَنْ قَطَعَ فِيهِ رَحِمَهُ. اور جس نے اپنے ارحام اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کیا، قطع اللہ عنہ رحمتہ. اللہ اپنی رحمت بھی اسے منقطع کر دے گا. اللہ اکبر. ومن ادى فيه فرضا كان له ثواب من ادى 70 فریضہ. اگر ایک فریضہ یعنی ایک مستحب کام انجام دیا، معاف کیجیے گا، ایک فریضہ، ایک واجب انجام دیا، تو گویا اس مہینے میں اس نے 70 واجب انجام دیے، 70 واجبوں کے برابر اسے ثواب ملے گا. ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ ثقل اللہ میزانہ. اگر اس مہینے میں تم نے مجھ پہ درود کثرت سے بھیجا، آخر تک تمام مومنین و مومنات مل کر، تمام جوان پوری قوت اور طاقت کے ساتھ 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات. اگر اس مہینے میں تم نے کثرت سے مجھ پر صلوات پڑھی تو قیامت میں اللہ تمہارے نامہ اعمال کو وزنی بنا دے گا. تمہارے اعمال وزنی ہوں گے، تمہارے پاس بہت کچھ ہوگا. وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ. اس مہینے میں ایک آیت اگر تم نے قرآن کی پڑھی تو دوسرے مہینوں میں پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ. اے لوگو، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. فاسألوا ربکم ان لا یغلقها عنکم.
بس اللہ سے یہ دعا مانگو کہ تمہارے لیے انہیں بند نہ کر دیا جائے. وَأَبْوَابَ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يُفَتِّحَهَا عَلَيْكُمْ. اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے. اللہ سے سوال کرو کہ تمہارے لیے، اللہ سے دعا کرو کہ تمہارے لیے دوزخ کے دروازے نہ کھولے جائیں. وَشَيَاطِينَ مَغْلُولَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ. اور شیطانوں کو اس مہینے میں بند کر دیا گیا ہے. اللہ سے دعا مانگو کہ وہ کھول نہ دیے جائیں. قال امیر المومنین، آخری الفاظ، قال امیر المومنین علی علیہ السلام فقمت فقلت، میں کھڑا ہو گیا. مولا علی فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر میں نے کہا یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، اس مہینے کا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ. مولا نبی نے فرمایا یا علی، اس مہینے کا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اس مہینے میں حرام کاموں سے بچا جائے، حرام کاموں سے بچا جائے. ثم بکا، یہ کہہ کر مولا علی کی طرف دیکھنے لگے اور نبی زار و قطار رونے لگے. فقلت، مولا علی فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ما یبکی کا، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ کیا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے؟ کیا وجہ ہے جو آپ روئے ہیں؟ فقال یا علی ابکا لما یستحل منکا فی ھذا الشہر. یا علی، میں تمہیں دیکھ کر اس لیے رویا ہوں کہ تمہارے ساتھ اس مہینے میں وہ کیا جائے گا کہ جو کانی بکا وانتا تصلی ربک، کہ جو کسی کے ساتھ نہیں کیا گیا میں اس وقت تمہارے ساتھ ہوں گا اور تم اپنے رب کی حضور نماز گزار ہوگے. وقد انبسا اشق الاولین شقیق آخر ناقۃ ثمود. اور پھر وہ شقی اولین اور اس سے بڑا شقی کوئی نہیں ہوگا کہ جو وہ اٹھے گا کہ جس نے ناقہ صالح کو بھی قتل کیا تھا. فضربک ضربۃ علی قرنک، وہ ایک ہی ضربت تمہارے سر پہ مارے گا. فخضب منہا لحیتک، تمہاری داڑھی تمہارے خون سے رنگین ہو جائے گی، خضاب ہو جائے گا تمہاری داڑھی پر تمہارے خون کا. قال امیر المومنین علی علیہ السلام، سننے کی بات ہے مولا، اب اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، وذالک فی سلامۃ من دینی، مجھے بس اس بات کا جواب دیتے ہیں اس وقت میرا دین سالم ہوگا. فقال صلی اللہ علیہ وآلہ فی سلامت من دینک، ہاں اس وقت تم دین کی سالمیت کے ساتھ ہوگے. بہت بڑا ہدف ہے میرا اور آپ کا کہ ہم مریں تو مسلمان مریں، مریں تو اہل بیت کے چاہنے والے مریں، مریں تو جس نظریے پر زندگی گزاری اسی نظریے پر مریں، دین ہمارے ہاتھ سے نہ گیا ہو. ثم قال یا علی من قتلک فقد قتلنی، یا علی جو تمہیں قتل کرے گا اس نے گویا مجھے قتل کیا. ومن ابغضک فقد ابغضنی، جو تم سے نفرت کرے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے. ومن سبک فقد سبنی، جو تمہیں گالی دے، جو تمہیں سب کرے، جو تمہیں لعن کرے، جو تمہاری توہین کرے، اس نے گویا مجھے لعن کی ہے. لأنک منی کا نفسی، تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے میری جان. روحو کا من روحی، تمہاری روح میری روح ہے. وطینتو کا من تینتی، تمہاری سرش، تمہاری فطرت، تمہاری تینت میری تینت ہے. ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک واصطفانی و ایاک. اے علی، اللہ نے مجھے اور تمہیں خلق کیا اور مجھے اور تمہیں منتخب کیا. اور کیسے منتخب کیا؟ واختارنی للنبوہ، مجھے نبوت کے لیے منتخب کیا. واختارک للامامہ، اور تمہیں امامت کے لیے منتخب کیا. ومن انکر امامتک فقد انکر نبوتی، جو تمہاری امامت، ومن انکر امامتک
फ़क़त अनकरा नबूवती, जिसने तुम्हारी इमामत का इनकार किया उसने मेरी नबूवत का इनकार किया। या अली अंता वसी व अबू वुल्दी, या अली तुम मेरे वसी हो और मेरे बच्चों के बाप हो। व अबू वुल्दी बताओ जो इब्नती, और तुम मेरी इकलौती बेटी फातिमा के शोहर हो। व खलीफती अला उम्मती फी हयाती व बाद मौती, तुम मेरी जिंदगी में मेरी उम्मत पे खलीफा हो, मेरी रहलत के बाद मेरी उम्मत पे मेरे खलीफा हो। ये जो हम खलीफा बिला फजल कहते हैं और फिर बाज लोगों को परेशानी होती है, उन्हें मेरा एक सवाल है। हम ये हदीस रखते हैं, जिन लोगों की तरतीब में लाकर तुम मौलाए कायनात को चौथा खलीफा सोच रहे हो, मौला उन गिनती में नहीं है, मौला की उस गिनती में हिसाब नहीं है। मौला नबी की जिंदगी में नबी के खलीफा है। फरमा रहे सरकार, और ये हदीस अहले सुन्नत की किताबों में कसरत के साथ यानी बहुत आराम से हम हवाले दे सकते हैं कि नबी ने फरमाया तुम मेरे खलीफा हो मेरी उम्मत में फी हयाती व बाद मौती, मेरी जिंदगी में भी मेरी उम्मत पे खलीफा और मेरे बाद भी। अमरों का अमरी व नहियों का नही, तुम्हारा कहना मेरा कहना है, तुम्हारा मना करना मेरा मना करना है। उक़्सिमु बिल्लज़ी बअसनी बिन्नबुव्वा व जअलनी खैरल बरिया इन्नका लहुज्जतुल्लाह अला खल्क़िही व अमीनुहु अला सिर्रिही व खलीफतुहु अला इबादिही। मैं कसम खाता हूँ उस अल्लाह की जिसने मुझे नबी बनाया है, जिसने मुझे बेहतरीन मखलूक बनाया है। तुम अल्लाह की हुज्जत हो अल्लाह की मखलूक पर, तुम उसके असरार का अमीन हो और तुम खलीफा हो अल्लाह के उसके बंदों पर। इस मजमे में वो माएँ भी बैठी हैं जिन्हें ये पता ही नहीं उनका बच्चा जिंदा है या मर गया। हमारे सीने में क्योंकि माँ का कलेजा नहीं है तो हमारे आग भी वो नहीं लगी हुई। कोई पूछे उस माँ से कि जिसका बच्चा इतनी मुद्दत से उसकी आंखों से ओझल है और वो रोजाना 10 दफा मरती है 10 दफा जीती है, आंखें भी डेवड़ी पर रख कर सो जाती है, एक आहट पर चौंक कर बैठ जाती है, उठ कर बैठ जाती है कि शायद मेरा बच्चा आ गया। कितनी मन्नतें मान ली होंगी, शायद पढ़ा भी ना पाए, कितने अलम बोल दिए होंगे अब तक कि मेरा बच्चा आ गया तो इतने अलम चढ़ाऊंगी, कितने झूले मान लिए होंगे, शायद रोजाना मन्नतें मान मान कर वो एक ही उम्मीद लगाए बैठी है कि नहीं कल मेरा बच्चा आ जाएगा। इस मजमे में वो बहनें भी बैठी हैं जो रोजाना जनाब ज़ैनब का नोहा पढ़ती हैं। इस मजमे में वो बच्चे भी बैठे हैं जो सकीना के बिछड़ने को याद करते हैं। इस मजमे में वो ज़ौजाएं भी बैठी हैं जिन्होंने अपने शोहर की याद में कभी हजरत हाजरा को वास्ता बनाया है, कभी हजरत रबाब को वास्ता बनाया है। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाए कर रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं। और आज अब इस जगह आकर बैठ गई हैं और माह मुबारक के रमज़ान में अल्लाह के करम का, उसके रहम का उससे सवाल कर रही हैं। मैं इन माओं से, इन बहनों से, इन ज़ौजाओं से कहूँगा जरा कुछ देर के लिए करबला चलो। तो बैठे तो अल्लाह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के जवार में हो, मगर चलो कुछ देर के लिए करबला चलो। इस वक्त करबला में ज़ायरीन मौजूद हैं, आपके लिए दुआ भी कर रहे हैं।
چلے ذریعے امام حسین کو پکڑ کر مولا سے کچھ باتیں کریں، دائیں بائیں آگے پیچھے کی آوازوں سے کان بند کر کے صرف حسین سے بات کریں۔ مولا ہمارے عزیز ہم سے دور ہیں، آپ کو اس سکینہ کا واسطہ جس کے بغیر آپ کو نیند نہیں آتی تھی، جو آپ کے گلے کا تعویذ تھی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں سکینہ ہو۔ یوں ہی نہیں کہہ رہے امام حسین، صاحب رحمت میں امام کی مناجات کا ایک جملے کا یہ مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ سلام ہو ہمت والی بیویوں پر جن کی وجہ سے آج ہمیں ہمت مل رہی ہے۔ بس میں اپنے بیان کو مکمل کر رہا ہوں، چند جملے مسائب مکمل کروں۔ عزادارو، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا جناب زینب کے لیے۔ ایک راوی کہتا ہے، ایک شخص کہتا ہے دربار حضرت مختار میں آ کر اس نے جو بیان دیا کہ میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے ٹکراتی ہے، آگ کی لپیٹیں اسے روک دیتی ہیں، وہ پھر دوسرا رستہ بناتی ہے خیمے میں جانے کے لیے مگر آگ اسے روک دیتی ہے۔ تو میں یہ سمجھا کہ شاید اس کے سر پہ چوٹ لگی ہے، کسی نے چادر اتارتے ہوئے اس کے سر پہ نیزہ مارا ہے جس سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا قریب آیا اور میں نے اسے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے؟ تو اس نے مجھے مڑ کر دیکھا اور کہا یا شیخ انا لنا علیل، اور اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اور وہ بیوی چلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی، اس نے اپنی پشت پر اپنے بھتیجے کو اٹھایا اور قریب رکھے ہوئے ایک پتھر سے ٹیک لگا کے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ میں آپ رونے والوں سے ایک سوال کر رہا ہوں، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا؟ اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا۔ جب بی بی کو اٹھا کر لاتے تھے بی بی پھر چلی جاتی تھی، بی بی کو لاتے تھے بی بی پھر چلی جاتی تھی۔ جب جناب زینب نے کہا بھابی قافلہ تیار ہے، فرمایا میرا مدینے میں کون ہے؟ میری بچی زندان میں اکیلی ہے۔ کس مشکل سے جناب رباب کو قبر سکینہ سے اٹھایا، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ خیمے لا کر محمل میں بٹھایا، ہماریاں تیار تھی، قافلہ چل رہا تھا۔ جیسے ہی قافلہ آگے بڑھا، شام کی عورتوں نے آوازیں لگائی یا زینب الوداع الوداع یا زینب۔ جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا، شام کی عورتوں سے خطاب کر کے کہا مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ سب نے جواب دیا بی بی حکم کریں گی۔ قبر سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا میری بچی کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب آپ جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا، زری کی جالی سے قبر سکینہ کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا تمہاری قبر پر آتے رہیں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ اس ذکر کے تصدق ہماری حاجت، ہماری تیری بارگاہ میں جو التجا ہے، ہمارے عزیز جو لاپتہ ہیں ان کو بحالی عطا فرما، وہ ظاہر ہو جائیں، جو حکومت اور اداروں نے طے کیا ہوا ہے اس کے مطابق ظاہر ہو جائیں، ہمیں نظر آ جائیں، ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، پاکستان کو سالمیت عطا فرما، اس مملکت کو ترقی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ التماس کروں گا، مغفرتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اپنے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت